بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم انشاء العربیہ کا الدرس الخامس عشر 15واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور 15ویں سبق کے اندر ہم مختلف طریقے کے جملے، عربی تمرینات، ترجمہ، ترکیب اور حل لغات حاصل کرنے کی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حل لغات پڑھتے ہیں۔ باس سن معنی ہوتا ہے بس، اور اس کی ایک عربی آتی ہے حافلۃ معنی بس۔ تذکرۃ معنی ٹکٹ، جمع ہے تذاکر۔ ینزل فعل مضارع واحد مذکر غائب، ثلاثی مجرد میں باب ضرب یضرب سے وہ اترتا ہے، مادہ اس کا نزلہ ہے، ہفت اقسام میں صحیح ہے۔ یرکب فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، باب سمیع یسمع سے، اور رکیب یرکب وہ سوار ہوتا ہے، ہفت اقسام میں صحیح، مادہ رکیبہ ہے اس کا، راکبہ۔ شارع معنی سڑک، جمع اس کی شوارع۔ یسیر وہ چلتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب، باب ثلاثی مجرد میں باب ضرب یضرب سے ہے، ہفت اقسام میں اجوف یائی ہے، مادہ اس کا سین یا را ہے۔ یاخذ فعل مضارع واحد مذکر غائب وہ لیتا ہے، ثلاثی مجرد میں باب نصر ینصر سے ہے، ہفت اقسام میں جو ہے یہ محموز فا ہے، اور اس کا مادہ اخذہ ہے۔ خذ فعل امر واحد مذکر حاضر، تم لو۔ ثم حروف عطف میں سے ہے، اس کا معنی ہے پھر۔ بغیر معنی بغیر، اور ان حروف جارہ میں سے، اس کا معنی ہے سے۔ اب آئیے سبق یہاں دیکھتے ہیں۔ ھذا باسن، ھذا سامنے ایک تصویر ہے، تصویر میں ایک بس ہے۔ ھذا معنی یہ، باسن معنی بس، یہ بس ہے۔ ھذا اسم اشارہ مبتدا، باسن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ یاد رکھیں کہ مبتدا و خبر میں مطابقت ضروری ہوتی ہے۔ مبتدا اگر مذکر ہو تو خبر بھی مذکر آئے گی، مبتدا اگر مؤنث ہے تو دیکھیں یہاں ھذا اسم اشارہ مذکر ہے تو باسن یہ خبر بھی مذکر ہے۔ سامنے ایک تصویر میں ٹکٹ ہے، اور اشارہ کرتے ہوئے آپ کو تصویر کا ترجمہ کرنا ہے۔ ھذہ تذکرۃ، ھذہ معنی یہ، تذکرۃ معنی ٹکٹ، یہ ٹکٹ ہے۔ ھذہ اسم اشارہ مبتدا، تذکرۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں ھذہ اسم اشارہ مؤنث ہے تو تذکرۃ خبر بھی مؤنث ہے۔ سامنے ایک تصویر میں بچہ بس میں سوار ہو رہا ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ترجمہ کرنا آپ کو۔ ارکب فی الباص، ارکب میں سوار ہوتا ہوں، فی الباص بس میں، میں بس میں سوار ہوتا ہوں۔ ارکب فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم، انا پوشیدہ فاعل، فی الباص جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر ہے آگے انزل عن الباص، انزل میں اترتا ہوں، عن الباص بس سے۔ سامنے تصویر میں بچہ اتر رہا ہے۔ انزل باص، عن الباص میں بس سے اترتا ہوں۔ انزل فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم، انا پوشیدہ فاعل، عن الباص جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یرکب زید فی الباص، یرکب سوار ہوتا ہے، زید زید فی الباص بس میں، زید بس میں سوار ہوتا ہے۔ یرکب فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، زید اس کا فاعل، فی الباص جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ زید یاخذ التذکرۃ، یا زید زید یاخذ لیتا ہے، تذکرہ ٹکٹ، زید ٹکٹ لیتا ہے۔ زید مبتدا، یاخذ فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا پوشیدہ فاعل جو زید کی طرف راجع ہے۔ التذکرۃ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے سامنے ایک تصویر ہے، اس کو یسیر الباص علی الشارع، یسیر چلتی ہے، الباص بس، علی الشارع سڑک پر، بس سڑک پر چلتی ہے۔ یسیر فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا الباص
اس کا فاعل علی الشارع جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لا ترکب علی الباص بغیر تذکرہ، لا ترکب سوار مت ہو، علی الباص بس پر، بغیر معنی بغیر، بے تذکرہ معنی ٹکٹ، بس پر بغیر ٹکٹ کے سوار مت ہو۔ لا ترکب فعل نہیں، صیغہ واحد مذکر حاضر، انتا پوشیدہ فاعل، علی الباص جار مجرور سے مل کر کے ظرف الاول، بارف جر غیر مضاف، تذکرتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر، فعل اپنے بغیر مضاف، تذکرتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی۔ لا ترکب فعل نہیں اپنے فاعل اور دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ کیونکہ فعل نہیں امر کی انشاء کی اقسام میں سے ہے۔ آگے ہے خذ التذکرۃ ثم ارکب علی الباص، خذ مانے لو، تذکرہ مانے ٹکٹ، ثم پھر ارکب سوار ہو، علی الباص بس پر، ٹکٹ لو پھر بس پر سوار ہو۔ خذ فعل امر، انتا پوشیدہ فاعل، التذکرۃ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ثم حرف عطف، ارکب فعل امر، انتا پوشیدہ فاعل، علی الباص خذ تذکرہ فعل، یہ اس کی جو ہے ترکیب جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ خذ التذکرہ جملہ فعلیہ انشائیہ، کیونکہ یہ فعل امر ہے اور فعل امر انشاء کی اقسام میں سے ہے، جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ثم حرف عطف، ارکب فعل امر، انتا پوشیدہ فاعل، علی الباص جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یہ بھی انشائیہ ہوگا کیونکہ یہ بھی امر ہے اور امر انشاء کی اقسام میں سے ہے۔ آگے ہے ارکب علی الباص، ارکب تم سوار ہو، علی الباص بس پر، ارکب فعل امر، انتا پوشیدہ فاعل، علی الباص جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ فعلیہ اس لیے ہوگا کیونکہ فعل سے شروع ہے، اور انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ امر ہے۔ انزل عن الباص، انزل تم اترو، عن الباص بس سے، تم بس سے اترو، انزل فعل امر، انتا پوشیدہ فاعل، عن الباص جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ فعل امر ہے اور انشاء کی اقسام میں سے۔ آگے ہے حل صدیقک یرکب علی الباص، حل مانے کیا، صدیقک تمہارا دوست، یرکب سوار ہوتا ہے، علی الباص بس پر، کیا تمہارا دوست بس پر سوار ہوتا ہے یا بس میں سوار ہوتا ہے؟ بس میں ترجمہ کرتے ہیں، اس کا اعلیٰ کا معنی میں سے کرتے ہیں، کیا تمہارا دوست بس میں سوار ہوتا ہے؟ حل حرف استفہام، صدیقک مرکب اضافی ہو کر مبتدا، یرکب فعل مضارع معروف، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اعلیٰ حرف جار، الباس مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، صدیقوں کا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اسمیہ اس لیے ہوا کیونکہ یہاں صدیقوں کا یہ مبتدا بن رہا ہے، اسمیہ ہوگا، اور انشائیہ اس لیے ہوا کیونکہ یہ سوالیہ ہے، حل حرف استفہام اس میں موجود ہے۔ نعم صدیقی یرکب علی الباص، ہاں میرا دوست، یرکب سوار ہوتا ہے، علی الباص بس میں، ہاں میرا دوست بس میں سوار ہوتا ہے۔ نعم حرف ایجاب، صدیقی نعم من جی ہاں میرا دوست بس میں سوار ہوتا ہے، نعم حرف ایجاب، صدیقی مرکب اضافی ہو کر کے مبتدا، یرکب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا پوشیدہ فاعل، علی الباص جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا اس کا۔ آئیے اس کے تحت تمرین حل کرتے ہیں۔ تمرین جو ہے یہاں پر سامنے ایک تصویر ہے، تصویر کے اندر ایک بچہ جو ہے بس میں سوار ہو رہا ہے، آپ کو اس کو دیکھتے ہوئے ترجمہ کرنا ہے اس کا۔ تو سب سے پہلے ہم ترجمہ کریں گے اس کا، ہوا کے بعد خالی جگہ میں رکھیں گے ہوا یرکبو، ہوا یرکبو علی الباص، ہوا یرکبو علی الباص وہ بس میں سوار ہوتا ہے، ہوا یرکبو علی الباص وہ بس میں سوار ہوتا ہے۔ آگے سامنے ایک تصویر میں خالی جگہ انا، اور اس کے بعد ایک بچہ اتر رہا اس سے، تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو رکھنا ہے انا انزلو،
انا انزلو انل باس، انا انزلو انل باس، میں بس سے اترتا ہوں۔ اب یہاں پر سامنے جو ہے سوالیہ جملے ہیں، جو سوالیہ جملے ہوں گے ان کا آپ کو جواب دینا ہے ترجمہ کرتے ہوئے۔ تو دیکھیں، حل انتا تاخذ التذکرۃ، حل مانے کیا، انتا مانے تم، تاخذو لیتے ہو، التذکرہ ٹکٹ، کیا تم ٹکٹ لیتے ہو؟ تو جواب ہوگا نعم جی ہاں، انا آخذ التذکرۃ، انا آخذ التذکرۃ، میں ٹکٹ لیتا ہوں۔ یہ صرف انا بھی آخذ التذکرۃ بھی کہہ سکتے ہیں، نعم آخذ التذکرۃ، میں ٹکٹ لیتا ہوں۔ آگے ہے حل زید یاخذ التذکرۃ، حل مانے کیا، زید زید، یاخذ لیتا، التذکرہ ٹکٹ، کیا زید ٹکٹ لیتا ہے؟ تو جواب دیں گے نعم جی ہاں، زید یاخذ التذکرۃ، زید، نعم زید یاخذ التذکرہ، ہاں زید ٹکٹ لیتا ہے۔ اب یہاں جو ہے صرف ترجمہ کر رہے ہیں، یہاں سوالیہ نہیں ہے، تو آپ کہیں گے خذ التذکرہ، خذ مانے لو، التذکرہ مانے ٹکٹ، تم ٹکٹ لو۔ انزل عن الباس، انزل تم اترو، عن الباس بس سے، تم بس سے اترو۔ ارکب علی الباس، ارکب تم سوار ہو، علی الباس بس پر، بس میں، بس تم بس میں سوار ہو۔ آگے ہے حل یرکبو صدیقک علی الباس، حل مانے کیا، یرکبو سوار ہوتا ہے، صدیقک تمہارا دوست، علی الباس بس پر یعنی بس میں، کیا تمہارا دوست بس پر سوار ہوتا ہے، بس میں سوار ہوتا ہے؟ تو جواب دیں گے اگر سوار ہوتا ہے کہیں گے نعم جی ہاں، یرکبو صدیقی، یرکبو صدیقی علی الباس، میرا دوست بس پر سوار ہوتا ہے۔ آگے ہے سامنے حل یاخذ خالد التذکرہ، حل مانے کیا، خالد یاخذ لیتا ہے، خالد خالد التذکرہ ٹکٹ، کیا خالد ٹکٹ لیتا ہے؟ تو کہیں گے نعم جی ہاں، یاخذ خالد التذکرۃ، خالد ٹکٹ لیتا ہے۔ آگے ہے این یسیر الباس، این مانے کہاں، یسیر مانے چلتی ہے، الباس بس، بس کہاں چلتی ہے؟ تو جواب ہوگا یسیر الباس علی الشارع، بس سڑک پر چلتی ہے، بس سڑک پر چلتی ہے۔ آگے ہے حل یسیر الباس علی الشارع، کیا بس سڑک پر، کیا بس سڑک پر چلتی ہے، کیا بس چلتی ہے سڑک پر، کیا بس سڑک پر چلتی ہے؟ جواب ہوگا نعم جی ہاں، یسیر الباس علی الشارع، بس سڑک پر چلتی ہے۔ آگے ہے حل تصیر علی الشارع، حل تصیر، حل مانے کیا، تو سیرو تم چلتے ہو، علی الشارع سڑک پر، کیا تم سڑک پر چلتے ہو؟ تو کہیں گے جواب میں نعم جی ہاں، اسیر علی الشارع، اسیر علی الشارع، میں سڑک پر چلتا ہوں۔ سامنے حل تنزل عن الباس، حل مانے کیا، تنزل اترتے ہو، عن الباس بس سے، کیا تم بس سے اترتے ہو؟ جواب ہوگا نعم جی ہاں، انزل عن الباس، انزل عن الباس، میں بس سے اترتا ہوں۔ پھر ہے سامنے ایک انا، ایک جملہ ہے انا انزل عن الباس، یہاں سامنے یہ جو ہے سوالیہ نہیں ہے، صرف ترجمہ کر دیں گے آپ اس کا، انا میں اترتا ہوں، انا میں، انزل اترتا ہوں، عن الباس بس سے، میں بس سے اترتا ہوں۔ انتا ترکبو عن الباس، انتا مانے تم، ترکبو سوار ہوتے ہو، علی الباس بس پر، بس میں، انتا ترکبو علی الباس، تم بس میں سوار ہوتے ہو۔ یہ ہمارا سبق، اس کے اندر جو تمرین تھی عربی سے، عربی کو جملے عربی میں جواب دینے تھے، یہ اور بعض جگہوں میں ترجمہ کرنا تھا۔ اب آئیے اردو سے عربی ایک تمرین ہے، اس کو حل کرتے ہیں۔ نمبر 1 جملہ ہے ٹکٹ لو، لینے کی عربی خذ، تم لو امر ہے، اور ٹکٹ کی عربی تذکرہ، تو عربی ہوگی خذ التذکرۃ، خذ التذکرۃ۔ نمبر 2 بس میں سوار ہو، تو دیکھیے اعلیٰ کا معنی کبھی پر کا نہیں کرتے ہیں بلکہ میں کا کرتے ہیں، بس میں سوار ہو، تو یہاں پر اس کا ترجمہ کریں گے سوار ہونے کی، پہلے ارکب، سوار ہو کہاں پر، بس میں، تو کہیں گے اعلیٰ، رکیبہ کا صلہ اعلیٰ آئے گا، ارکب علی الباس، بس میں سوار ہو۔ نمبر 3 بس سے اترو، بس سے عن آتا ہے صلہ، سے کا معنی عن الباس، بس سے اترو، انزی، تو اس کا معنی ہوگا، اس کا ترجمہ ہوگا انزل عن الباس، انزل عن الباس، بس سے اترو۔ پھر آگے ہے
नंबर 4, क्या तुम बस में सवार होते हो? क्या तुम बस में सवार होते हो? क्या की अरबी हल, और सवार होते हो तरकबू, और बस में अला अलल बास। हल तरकबू अलल बास, क्या तुम बस में सवार होते हो? नंबर 4, क्या तुम्हारा दोस्त बस में सवार होता है? क्या हल, क्या की अरबी हल, तुम्हारा दोस्त। सदीक़ू का, इसको जुमला फेरिया बनाएं, हल यरकबू, सवार होता है हल यरकबू सदीक़ू का, क्या सवार होता है सदीक़ू का तुम्हारा दोस्त, अलल बास बस में, बस पर बस में सवार होता है। जी हाँ नाम, मेरा दोस्त बस में सवार होता है। जी हाँ नाम सदीक़ी यरकबू अलल बास, मेरा दोस्त बस में सवार होता है। यरकबू सदीक़ी अलल बास या सदीक़ी यरकबू अलल बास, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया दोनों बना सकते हैं। नंबर 7, क्या बस सड़क पर चलती है? क्या की अरबी हल, चलती है यसीरु, और बस अलबास सड़क पर अलशारे। हल यसीरुल बासु अलशारे, क्या बस सड़क पर चलती है? हल यसीरुल बासु अलशारे। नंबर 8, जी हाँ बस सड़क पर चलती है। जी हाँ नाम, बस सड़क पर चलती है, तो अब इसको होगी यसीरु चलती है, अलबास बस सड़क पर, अलशारे ना। जी हाँ यसीरुल बासु अलशारे, बस सड़क पर चलती है। क्या नंबर 9, क्या तुम टिकट लेते हो? क्या की अरबी हल, तुम लेते हो ताखुज़ु टिकट अत-तज़किरा, हल ताखुज़ु तज़किरता, क्या तुम टिकट लेते हो? नंबर 10, जी हाँ नाम, मैं टिकट लेता हूँ, मैं लेता हूँ, अना आखुज़ु, मैं लेता हूँ, अत-तज़किरता टिकट, मैं टिकट लेता हूँ। तो ये हमारा सबक तमरीन नंबर के साथ, हल के साथ 15वां सबक इंशाअल्लाह अरबिया का मुकम्मल हो गया। कल हमने जो एक पिछले 15वें सबक के अंदर एक जुमला पढ़ा था, हल तज़हबु इला सीन, क्या तुम चीन जाते हो? तो यहाँ जो है ना तुम चीन जाते हो, इसकी जो है हम बल्कि याला उतलुबुल, ये था जुमला, उतलुबुल इल्मा वलौ बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगर चीन जाना पड़े। तो यहाँ जो इसकी तरकीब दो तरीके से कर सकते हैं। उतलुबु फ़ेले अम्र, वाव ज़मीर इसका फ़ाइल, अल इल्मा मफ़ूले भी, ये हो गया इसका, इसको जोड़ दें, वाव फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूले भी से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हुआ। और वाव बरा इस्तीनाफ़, और लव वसलिया, और बिस्सीन ये जार मजरूर से मिलकर के मुताल्लिक होगा, ख़बर बनेगी एक फ़ेल महज़ूफ़ काना की, काना को मानेंगे काना यानी होगा वलौ काना बिस्सीन, काना फ़ेल नाक़िस और इसके अंदर हुआ ज़मीर उसका इस्म होगा जो इल्म की तरफ राजे होगा, और बिस्सीन जार मजरूर से मिलकर फिर इसकी ख़बर, काना फ़ेल नाक़िस अपने इस्म ख़बर से मिलकर के ये जुमला बन जाएगा और अलग जुमला हो जाएगा ये। और फिर और अगर इसको हम दूसरा करें, यहाँ वलौ बिस्सीन के बाद मज़मून जुमला निकाल दें हम इस तौर पर, यानी हम यहाँ पर ये कहें वलौ काना तलबुकुमुल इल्मा बिस्सीन, वलौ काना तलबुकुमुल इल्मा बिस्सीन, तो ये एक जुमला निकल सकता है। काना फ़ेल नाक़िस हो जाएगा और तलबा बाब फ़ेल और कुम फ़ाइल और अल इल्म मफ़ूल भी, ये पूरा मिलकर के इसका जो है इस्म बन जाएगा, और बिस्सीन ये जार मजरूर से मिलकर इसकी ख़बर बन जाएगी। तो इस तरह से भी हम इसके बाद निकाल सकते हैं, लेकिन आसान ये रखें कि उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, तो काना निकाल देंगे और उसके बाद उसके अंदर हुआ पोशीदा फ़ाइल इसका इस्म बन जाएगा और बिस्सीन जार मजरूर से मिलकर इसकी ख़बर बन जाएगी। हमने जो पीछे एक जुमला इसमें इसके अंदर हल लुगात बयान की थी, उसमें ज़बान के शायद रवानगी की वजह से अस्तयक़िज़ु का मादा काफ या ज़ा अदा हो गया था, जबकि उसका मादा जो है या काफ ज़ा है वो जो है। तो अब इस सूरत में ये हो जाएगा मिसाल याई हो जाएगा, और हफ्ता अक़साम में ये हो जाएगा मिसाल हफ्ता अक़साम में मिसाल याई हो जाएगा, और ये इसका मादा होगा या काफ ज़ाम। तो ये हमारा सबक मुकम्मल हुआ 15वां, और इसके तहत हमने तमरीन भी हल करी और जो कुछ पढ़ा
آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر کے ارسال کریں. اگر کوئی سمجھ میں نہ آیا ہو تو ضرور ارسال کریں تاکہ آپ کو اطمینان بخش جواب دیا جا سکے. ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں, دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ثواب میں شامل ہو جائیں. جزاکم اللہ خیر.